اسلامی تاریخ میں بہت سے بادشاہ، حکمران اور خلفاء گزرے، مگر کچھ شخصیات ایسے گزرے جنہوں نے اقتدار کو طاقت نہیں بلکہ امانت سمجھا، جنہوں نے تخت کو شان نہیں بلکہ ذمہ داری جانا۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام ایسا ہے جسے پڑھ کر دل جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ نام ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ وہ خلیفہ جن کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ اگر خلافت راشدہ دوبارہ لوٹی تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں لوٹی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے حکمرانوں، علماء، والدین، اساتذہ اور ہر صاحب اختیار انسان کے لیے زندہ سبق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے۔ بچپن شاہی محل میں گزرا۔ ریشم کے کپڑے، خادموں کی قطار، عمدہ کھانے اور دنیاوی سہولتیں قدم چومتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آخرت کی فکر ڈال دی تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور دیگر تابعین سے علم حاصل کیا۔ وہیں سے عدل، تقوی، خوف خدا ان کی رگوں میں اتر گیا۔ سن 99 ہجری خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلافت سونپی گئی۔ جب انہیں خلافت کی خبر دی گئی تو انہوں نے انکار کرنا چاہا۔ آپ مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، لوگو، یہ ذمہ داری میری خواہش کے بغیر مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر خلافت تمہیں واپس کرتا ہوں۔ مگر عوام نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ چاہتے ہیں۔ جب خلافت قبول کی گئی تو نہ جشن منایا گیا، نہ تخت سنبھالنے کی خوشی تھی، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے یاد آ گیا ہے کہ قیامت کے دن بھوکوں، مظلوموں، یتیموں اور مجبوروں کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا، میرے اور میرے اہل خانہ کے تمام ذاتی زیورات اور قیمتی سامان بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ آپ کی بیوی فاطمہ، جو خود ایک خلیفہ کی بیٹی، بہن اور بیوی تھی، انہوں نے بغیر تردد سب کچھ واپس کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محل عبادت بن گیا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیت المال کے امور نمٹا رہے تھے۔ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا۔ اچانک ان کے بیٹے نے ذاتی بات پوچھنی چاہی۔ آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلایا۔ بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان یہ کیوں؟ فرمایا، پہلا چراغ مسلمانوں کے مال سے جل رہا تھا اور بات ذاتی تھی۔ یہ وہ عدل تھا جو کتابوں میں نہیں کردار میں بول رہا تھا۔ بنو امیہ کے دور میں بہت سی زمینیں ظلم سے ہتھیائی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا، جس کی زمین یا مال ناجائز لیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، حتیٰ کہ اپنے خاندان کے افراد سے بھی زمینیں واپس لی۔ یہ فیصلہ خاندان کے لیے سخت مگر اللہ کے لیے محبوب تھا۔ چند ہی برسوں میں معاشی نظام ایسا درست ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے مگر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ تاریخ کا لکھا ہوا سچ ہے۔ افریقہ، عراق، شام، ہر جگہ امن اور خوشحالی تھی۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص نے خط لکھا، اے خلیفہ، میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور میں مرمت نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط پڑھا اور فوراً گورنر کو لکھا، اس کے گھر کی مرمت کرو اور اگر بیت المال میں کمی ہو تو میرے ذاتی مال سے خرچ کرو۔ ایک رات آپ شدید بیمار تھے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آرام کر لے۔ فرمایا، اگر میں سو گیا اور کوئی مظلوم انصاف کے لیے آ گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آپ کی خلافت صرف 2.5 سال رہی، مگر اس مختصر مدت میں ایسا نظام قائم ہوا کہ مورخین نے لکھا، اگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کچھ سال اور زندہ رہتے تو دنیا سے غربت مٹ جاتی۔ سن 101 ہجری آپ کی وفات ہوئی۔
عمر صرف 39 سال تھی۔ اقتدار امانت ہے، حق نہیں۔ عدل صرف قانون سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ حلال و حرام میں معمولی فرق بھی قیامت میں باری ہوگا۔ ایک نیک حکمران پوری قوم کو بدل سکتا ہے، تقوی تخت کو بھی سجدہ بنا دیتا ہے۔